آپ تہجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا، اللہ کی رحمت سے امید رمضان فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز. اور ناظرین یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت. اللہ اکبر، تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے. اب اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب. کیلے میں جانماز بچھائیں، رات کا پہر ہو، ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں. یقین کریں یہ وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے. اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے گر پھرا. شاید اسی وجہ سے آج ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. کوئی قرض بھار ہے تو کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی تنگ دست ہے تو کوئی بے روزگار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے. الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو جس سے بات کیجیے کوئی نہ کوئی پریشانی اس کے ساتھ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی. اور ان میں سر فہرست ٹاپ آف دا لسٹ جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، وہ رزق میں بے برکتی کا مسئلہ ہے. ایک ایسا گلوبل اس کو پرابلم کہہ سکتے ہیں، ایک دنیا میں یوں سمجھنے کہ ایک ایسا معاملہ آ چکا ہے کہ جس سے بات کیجئے وہ بے برکتی کا رونا روتا ہے کہ پہلے بڑی برکت تھی، بڑا خوشحالی تھی، تھوڑا کماتے تھے، پورا گھر کھاتا تھا، پورا تنبا کھاتا تھا پھر بھی بچ جاتا تھا. آج صبح سے لے کر رات تک کوشش کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، پہلے سے کئی گنا ہماری آمدنی میں اضافہ ہو چکا ہے، مگر برکت وہ نہیں پاتے. تھوڑا کھاتے تھے شفا بھی رہتی تھی، اچھا کھا رہے ہیں مگر اب اس میں بیماریاں بھی آ جاتی. اپنے پاس ہم دور دور تک برکت کو نہیں پا رہے اور بے برکتی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ تنگ دستی کا سبب خود ہماری بے عملی ہے. جو یہ ہاتھ کا تنگ ہو جانا ہے نا، یہ ہماری بے عملی ہے، جس کو سورہ شورى میں قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میرے آقا نعمت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس طرح کرتے ہیں: اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے. پتا چلا کہ جو ہمیں مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے کیے گئے، اپنے آپ سے جو ہمارے جرم کیے گئے ہیں، جو خطائیں ہیں، مصیبت اسی وجہ سے پہنچتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعمال بد سے توبہ کر کے نیک اعمال میں مشغول ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ان رحمت اللہ کریم من المحسنین. ترجمہ کنز الایمان: بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے. اب غور کیجئے، جس کے قریب رب کی رحمت ہو جائے، جس کے ساتھ رب کی رحمت ہو جائے، پھر بے برکتی کیسی، پھر تنگ دستی کیسی، پھر بیماری کیسی، پھر پریشانی کیسی، پھر قرض داری کیسی. تو پتا چلا فارمولا یہ ہے کہ رب کی رحمت حاصل کرنی ہے، رب کی طرف سے، رب تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں تو اعمال بد یعنی برے افعال سے توبہ کر لیجئے اور نیکی والے کام کرنے لگ جائیے کہ جب رب کی رحمت قریب ہوگی تو انشاءاللہ آپ سوچئے تو صحیح کہ مصیبتیں کیسے قریب آئیں گی. مگر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، آج مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل ترین دنیاوی ذرائع اختیار کرنے کو تو تیار ہے، ٹپیکل سے ٹپیکل لائف سٹائل اپنانے کے لیے تیار ہے. یعنی کسی کو اگر پیسوں کی حاجت ہے، گھر میں پریشانی ہے، تو وہ یہ پلان کرتا ہے کہ کوئی ڈبل جاب کر لوں، صبح کام کرتا ہوں تو کوئی نائٹ شفٹ میں بھی کام مل جائے. جناب پاکستان میں اگر، بلکہ یوں سمجھیے حیدرآباد میں اگر روزگار مشکل ہے تو پنجاب کی طرف میں چلا جاؤں. اور اگر یہ ذہن بنتا ہے کہ باب المدینہ کراچی میں جناب اچھے پیسے مل جائیں گے تو گھر شفٹ کر لیتے ہیں، کراچی چلے جاتے ہیں. نہیں بھائی، پاکستان نہیں، یورپ چلیں،
وہاں بڑی اچھی جاب ہے، گھر بار بیوی بچے سب چھوڑ دیے، یورپ کا سفر اختیار کیا، امریکہ چلے گئے، 10 سال 5 سال وہاں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مشکل آسان ہو جائے، روزی میں کچھ اضافہ ہو جائے، یعنی مشکل سے مشکل راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے اپنی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے۔ مگر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ روزی میں برکت کے آسان ذرائع ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ مشکل راستہ اختیار کرنا ہے، جو آسان راستہ اور اس کی طرف سے عطا کردہ ہے کہ روزی ملنی ہے تو رب کے در سے ملنی، برکت ملنی ہے تو مالک کے در سے ملنی ہے، برحمت کی برسات ہونی ہے، تو جب تک میرا رب نہ چاہے جب تک نہیں ہو سکتی۔ تو اسی کے طریقے پر عمل کیوں نہ کر لیں، اسی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیوں نہ کر لیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کل بے روزگاری و تنگ دستی کے گھمبیر مسائل نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو تنگ دستی کا شکار نہ ہو۔ یاد رکھیے، رزق میں برکت کے تعلق کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے رزق میں بے برکتی کے اسباب سے آگاہی حاصل کرے۔ جب تک آپ کو سمٹمز ہی نہیں پتا ہوں گے، جب تک آپ کو ریزنز ہی نہیں پتا ہوں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر بے برکتی ہوتی ہے، تو آپ بچیں گے کیسے؟ آپ کو اگر یہ پتا ہی نہیں کہ میرا گلا خراب کس وجہ سے ہوتا ہے، تو آپ اپنے گلے کو صحیح کیسے کر پائیں گے؟ اس چیز سے بچیں گے تو گلا ٹھیک ہوگا۔ میں یہ کھاتا ہوں تو میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، مجھے الرجک ہے، تو جب تک ڈائیگنوس ہی نہیں ہوگا کہ کون سی چیز مجھے نقصان پہنچاتی ہے، میں اس چیز سے نہیں بچ سکتا۔ تو جب تک یہ ڈائیگنوس نہیں ہوگا کہ جناب کس چیز سے بے برکتی آتی ہے، تو پھر ہم اس کے بعد یہ طے کریں کہ ہم ان چیزوں سے بچنے کی عادت ڈالیں۔ آج کے بیان میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بے برکتی اور تنگ دستی کے جو اسباب ہیں، جو ریزنز ہیں، وہ بتاؤں، تاکہ آپ یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اس تنگ دستی اور بے برکتی سے ہماری جان چھوٹ سکے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے گا، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کیا خوب فرماتے ہیں کہ رزق میں برکت کے صرف یہ معنی نہ سمجھیں کہ دولت کا انبار لگ جائے، بلکہ کم رزق میں گزارا ہو جانا اور جو مل جائے اس پر قناعت کی سعادت پانا بھی بہت بڑی برکت ہے۔ اب اس کو اس طرح سمجھیے، ایک شخص ہے، کروڑ پتی ہے، خوبصورت بنگلہ بھی ہے، بڑی کار بھی ہے، بہت سارے امپلائیز بھی ہیں، مگر وہ اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اچھا کھانا نہیں کھا سکتا، اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی، کروڑوں روپے ہیں مگر رات کے نیند نہیں آتی، ایئر کنڈیشن بیڈ روم ہے مگر بستر پر کروٹ کرتے کرتے رات بگڑ جاتا۔ یہ پیسہ بابرکت ہے یا وہ مزدور جو صبح سے شام تک حلال روزی کماتا ہے اور جب شام کو سوتا ہے تو سکون کی نیند سو جاتا ہے، وہ پیسہ بابرکت ہے۔ تو پتا چلا کہ فقط پیسہ بہت زیادہ ہو جانا یہ برکت نہیں ہے، بلکہ وہ پیسہ آنا جو بندے کی صحت کو اچھا رہے، اس کے اعمال میں برکت کا سبب بنے، اس کے دل میں عبادت کا نور پیدا ہو جائے، وہ پیسہ برکت والا ہے۔ کسی کے جناب 5 بچے ہیں، اب وہ کہے میرے بچوں میں برکت ہے، مجھے بتائیے 5 بچے ہیں مگر وہ 5 ماں باپ کے نافرمان ہیں، کوئی گنڈا ہے، کوئی ڈاتی ہوئے، کوئی چور ہے، کوئی محلے میں جناب بڑا بدماش بنا پھرتا ہے، کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس کی وجہ سے باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، معاذ اللہ ایسی بیٹی ہے کہ ماں اس کے وجہ سے اپنے آس پاس والوں کو منہ نہیں دکھا سکتی، تو یہ برکت ہے؟ یہ بچے تو کسی کام کے نہیں۔ ایک بچہ ہو، عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، مغفرت کا ماں باپ کا ذریعہ ہو، والدین کی مغفرت کی دعا کرنے والا ہو، باپ جہاں جائے تو اس بیٹے کی وجہ سے اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے، ماں جس محلے میں جائے تو آس پاس کی اسلامی بہنیں اس کی بیٹی کی وجہ سے ماں سے محبت کرنے لگ جائیں۔ بتائیے یہ بچے برکت والے ہیں وہ یہ زیادہ بچے برکت والے؟ تو برکت کا جو معیار ہے، جو پیرامیٹر ہے، وہ کوانٹٹی نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ کلیریفائی کر لیجیے کہ ہر چیز میں ہم کوانٹٹی پر تولتے ہیں، اور اس کے پاس بہت بڑا بینک بیلنس ہے، وہ جناب بڑی گاڑی میں گھومتا ہے، اس کے جناب اتنے امپلائی ہیں، جا کے پوچھو کتنا پریشان ہے، اس کو دھمکیاں ملی ہوئی ہیں، وہ اس کی جناب بینک کی اونی فیل ہونے والی ہے، اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، جناب اس کی ایک شپمنٹ پسی ہوئی ہے،
دن رات اسی غم میں گھلتا چلا جا رہا ہے، بیچارے کے گردے فیل ہو گئے، اس کو شوگر کا مرض ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ تو ہر چیز کو کوانٹٹی میں نہ تولا کر، رب سے جب بھی مانگے برکت مانگے، جب بھی مانگے عافیت مانگے، تھوڑا عطا فرمائے مگر اس پہ برکت عطا فرما دے تو یہ کافی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، زیادتی جو ہے نا، کسی بھی چیز کی زیادتی بعض اوقات آزمائش لاتی ہے۔ ہم رب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی برکت کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ مولا کریم ہمیں جتنا عطا فرمائے اس پہ ہمیں قناعت بھی نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب بے برکتی کی ایک وجہ کیا ہے؟ امیر سنت ایک بار فرماتے ہیں کہ آج کل رزق میں بے قدری اور بے حرمتی سے کون سا گھر خالی ہے؟ بنگلے میں رہنے والے ارب پتی سے لے کر جھونپڑی میں رہنے والا مزدور تک رزق کی بے قدری کی بے احتیاطی میں ملوث نظر آتا ہے۔ شادی میں قسم قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور پھر کھانے کے بعد اس کا کیا حال ہوتا ہے، کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ برتن دھوتے وقت، گرمی دیکھ لیں، برتن دھوتے وقت جس طرح سالن کا شوربہ، چاول اور اس کے اجزاء بہا کر معاذ اللہ نالی کی نظر کر دیے جاتے ہیں، ان سے ہم سب واقف ہیں۔ کاش رزق کی تنگی میں اس عظیم سبب پر ہماری نظر پڑ جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مقالے عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پہنچ کر میرے آقا نے کھا لیا اور فرمایا، عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو پھر لوٹ کر نہیں آئی۔ سوچئے ہم میں سے کس کا گھر اس بے حرمتی سے خالی ہے؟ ہم میں سے کس کا گھر جو ہے جہاں پر اناج کی بے حرمتی نہیں ہو رہی؟ کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے، کتنا کھانا پھینک دیا جاتا ہے۔ ارے میرے آقا تو وہ ہیں جو اشارہ فرمائے تو جنت کی نعمتیں آ جائیں، مگر میرے آقا زمین سے اٹھا کر روٹی کا ٹکڑا کھا رہے۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے۔ آج تھوڑا سا نمک مرچ زیادہ ہو جائے، تھوڑا سا ہمارے ٹیسٹ کے مطابق کھانا نہ بنے، ہمارا منہ چڑھ جاتا ہے اور اب اس کھانے کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، جب کسی قوم سے روٹی گئی ہے، بھاگی ہے، تو پھر واپس نہیں آئی۔ آج آٹے کی قیمتیں، چینی کی قیمتیں، گھی کی قیمتیں، جناب ایک بڑا گلوبل پرابلم ہوا ہے کہ جو فوڈ اسٹف ہے وہ مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم سے ایسا لگتا ہے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب آدمی کی دسترس میں نہیں رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں، ریزن پر تو غور کرے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس کی بے حرمتی کی ہے اور یہ ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اس کو ریئلائز کریں اور اس کے بارے میں اپنے اندر یہ عادت پیدا کریں کہ روٹی کی ہم نے جو ہے وہ بے حرمتی نہیں کرنی۔ آج کل کئی دکاندار اب تجارت میں آ جائیں، ایک تو رزق میں برکت نہ ہونے کا ہم نے سبب دیکھا کہ کیا وجہ ہے۔ اب تجارت میں ہم جناب کہتے ہیں کہ میں سارا دن دکان پہ بیٹھتا ہوں، پہلے جناب اتنی برکت تھی، اتنا کاروبار تھا، اب تو کاروبار ہی نہیں رہا۔ اب جناب کیا کرتے ہیں، فلاں نے مجھ پر بندش کروا دی ہوگی، وہ سامنے والا دکاندار ہے نا، جب سے اس نے دکان کھولی ہے میری دکان پہ جناب گاہک آنا کم ہو گئے ہیں، وہ سارا دن تسبیح لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور میری طرف پھونک رہا ہوتا ہے، اس نے ضرور کوئی عمل کروایا ہوگا۔ اب جناب تعویذات کا سلسلہ شروع، تو جناب عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، بندشیں کھلوا رہے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، احادیث تو پڑھیں، پہلے قرآن تو پڑھیں کہ کس وجہ سے رزق پہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ وجہ نہیں ہے تو پھر دوسری وجہ کی طرف جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو، یہ اگرچہ مال تو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی۔ اب مجھے بتائیں کون سا ایسا کاروباری ہے، خاص طور پر جو سیلز مین ہوتے ہیں، پبلک ڈیلنگ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جن کے